بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم الصفا کی وحشیانہ عروج اور اموی خاندان کے منظم تباہی کو بیان کر رہے ہیں کہ الصفا نے اموی خاندان کو کیوں اور کیسے قتل کیا، تاریخی پس منظر اور اس میں شامل اہم کھلاڑیوں کی تجزیہ کرتے ہوئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ الصفا نے اس طرح کے سخت اقتدام کا سہارا کیوں لیا۔ بعد کی کہانیاں بیان کرتی ہیں کہ اس فکر میں کہ حریف اموی اقتدار کی واپسی ہوگی، صفا نے اموی خاندان کے باقی تمام افراد کو ایک اشیاء پر مدعو کیا، کھانے پر مدعو کیا، جہاں اس لیے پہلے کورس سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دی، جو پھر پیش کی گئی۔ میزبانوں کو بعد زندہ بچ جانے والا عبد الرحمن ابن معاویہ صوبہ علین اسپین میں فرار ہو گیا، جہاں اموی خاندان قرطبہ کی عمارت اور اس کے بعد کی خلافت کی صورت میں مزید 3 صدیوں تک قائم رہے گے۔ ایک اور نسخہ یہ بھی ہے کہ شام کے لیے الصفا کے نئے گورنر عبداللہ ابن علی نے خاندان کے آخری خاندان کا شکار کیا، صرف عبد الرحمن فرار ہو گیا۔ بلاخر شام میں بھی عباسی حکومت کو قبول کر لیا گیا اور نئے اسلامی خاندان کے آغاز کو بڑے اندرونی اختلافات سے پاک تصور کیا گیا۔ الصفا کا 4 سالہ بیٹا دور خلافت کو مستحکم کرنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں کے ساتھ نشان زد تھا۔ نئی حکومت میں اس کے حامیوں کی نمائندگی کی گئی تھی، لیکن اموی خاندان کے بارے میں اس کی پالیسی کے علاوہ الصفا کو مورخین بڑے پیمانے پر ایک ہلکے فاتح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہودیوں، نستوری، عیسائیوں اور فارسیوں کی اس کی حکومت اور بعد میں آنے والے عباسی انتظامیہ میں اچھی نمائندگی تھی۔ تعلیم کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی اور پہلی پر ملنے جن کا عملہ ہنرمند چینی قیدیوں پر مشتمل تھا جو تالاس کی جنگ میں پکڑے گئے تھے، سمرقند میں قائم کی گئی۔ صفا کی فوج کی اصلاح بھی اتنی ہی انقلابی تھی، جس میں امویوں کے بالکل برعکس غیر مسلموں اور غیر عربوں کو شامل کیا گیا تھا، جنہوں نے کسی بھی قسم کی صفائیوں سے انکار کیا تھا۔ الصفا نے ہونہار ابو مسلم کو اپنا فوجی کمانڈر منتخب کیا، ایک افسر جو عباسی فوج میں 755 تک خدمات انجام دیتا رہا۔ تاہم تمام مسلمان اس کے خلافت کے جواز کو قبول نہیں کرتے۔ بعد کے شیعوں کے مطابق الصفا نے اپنے لیے خلیفہ کے لقب کا دعویٰ کرتے ہوئے علی کے حامیوں سے کیے گئے وعدوں سے مکر گئے۔ شیعوں کو امید تھی کہ ان کے امام کو خلافت کا سربراہ نامزد کیا جائے گا، جو امن اور خوشحالی کے دور کا آغاز کرے گا، جس کا بارے میں 1000 سالہ یقین رکھتے تھے۔ غداری نے صفا کے شیعہ حامیوں کو الگ کر دیا، حالانکہ دوسرے گروہوں کو مسلسل دوستی نے عباسی حکمرانی کو امویوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ حل کیا گیا تھا۔ تو دوستو، خلیفہ ابو العباس عبداللہ صفا 8 جون 754 کو چیچے کے بیس خلیفہ کا عہدہ سنبھالنے کے صرف 4 سال بعد انتقال کر گیا۔ مرنے سے پہلے الصفا نے اپنے بھائی ابو جعفر المنصور اور اس کے بعد خلیفہ کے بھتیجے عیسیٰ ابن موسیٰ کو اپنا جانشین مقرر کیا، تاہم ابن موسیٰ نے اس عہدے کو کبھی نہیں قبول کیا۔ اس کے دور حکومت میں 751 میں ایک عظیم جنگ ہوئی، جسے تاس کی جنگ یا ارتخاب کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو عباسی خلافت کے ساتھ اس کی اتحادی تبتی سلطنت کے ساتھ چینی تانگ خاندان کے خلاف ایک فوجی مصروفیات تھی۔ جولائی 751 عیسوی میں تانگ اور عباسی فوجوں دریائے تالاس کی وادی میں وسطی ایشیا کے سیت دریا کے علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آمنے سامنے ہوئی۔ کئی دنوں کی تل کے بعد کارلوک ترکوں نے اصل میں تانگ سے الحاق کیا، جو عباسیوں سے منحرف ہو گئے تھے، اور طاقت کے توازن کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں تانگ کو شکست ہوئی۔ اس شکست نے تانگ کے مغرب کی طرف پھیلاؤ کے خاتمے کی نشاندہی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگلے 400 سالوں تک
हर मुसलमानों का कंट्रोल रहा। इस इलाके का कंट्रोल अब्बासियों के लिए इक्तिसादी तौर पर फायदेमंद था, क्योंकि ये शहरा रेशम पर था। मौरखीन इस बात पर बहस करते हैं कि आया जंग नतीजे में पकड़े गए चीनी कैदियों ने कागज बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी को मशरिक वस्ती तक पहुंचाया, जहां से ये बिलाखिर यूरोप तक फैल गई। तालास की जंग में शामिल जंगजुओं की तादाद यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, ताहम मुख्तलिफ अंदाजे मौजूद हैं। अब्बासी फौज चीनी अंदरूनी के मुताबिक 2 लाख मुस्लिम फौजी, अगरचे ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई, जिससे इनकी तब्ती इत्तेहादी के दस्ते शामिल थे। 10,000 तांग चीनियों और 20,000 कारलोग किराए के फौजियों के मुश्तरका फौज से मिले। अरब रिकॉर्ड के मुताबिक चीनी फौज की तादाद भी 1 लाख थी। बहुत मुबालगा आराई हो सकती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त अब्बासी और चीनी फौज के दरमियान जंग और अलसफा की मौत को बयान करने जा रहे हैं। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।